کو تہجد گزار بنے، بڑے بڑے جاہل بڑے بڑے عالم بنے۔ ذرا سوچیں، نبی علیہ السلام نے تعلیم و تربیت کے ذریعے اور جہالت دور کرنے کے لیے کیا راستہ اپنایا؟ اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، قیامت تک آنے والے لوگ جو ابھی اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کی بھی اصلاح اگر ہوگی تو انہی چار باتوں کے ذریعے ہوگی: اللہ کی کتاب کی تلاوت، تزکیہ نفس، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم اور سنت کی تعلیم۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور بعد میں آنے والے لوگ جو بھی آئے نہیں ہیں ان کی بھی اصلاح ہوگی تو انہی چار چیزوں کی بنا پر ہوگی۔ اور ایک بات اور بتا دیں دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بڑی پیاری بات بیان کی ہے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ آج دنیا میں امن و امان کی دعوت دینے والوں، طرح طرح سے جو امن و امان کے راستے نکال رہے ہو، دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دنیا میں امن و امان قائم کب ہوگا؟ جب ان چار باتوں کو اپنایا جائے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ، اے دنیا کے لوگوں، ہمارے نبی نے، ہم نے اپنے نبی کو جو شریعت دی ہے، جو کتاب دیا ہے، ہمارے نبی جس انداز سے دنیا سے منکرات برائیاں مٹا کر کے امن و امان، اخلاق کی دعوت، امن و شانتی پیدا کر رہے ہیں، اگر دنیا میں امن و شانتی قائم ہوگی تو انہی نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَهَلْ عَسَيْتُمْ، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑا، کتاب سے تعلق توڑا، اور نبی تزکیہ نفس، گناہوں سے پاک نہیں ہو رہے ہو، گناہوں سے پاک کرنے تزکیہ تم نے ترک کر دیا، بد اخلاقیاں، برائیاں ہمارے اندر عام ہو رہی ہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، اور جب تعلیم و تعلق حدیث قرآن کی اور حدیث کی تعلیم نہیں ہوگی، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اے لوگو اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ دوستو یاد رکھو، ان تولیتم، اگر تم نے ان کو ترک کر دیا تو اب دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اس زمین میں فساد پھیل جائے گا، نہ شہر میں فساد امن ہوگا، نہ گاؤں میں ہوگا، نہ محلوں میں ہوگا، نہ سٹی میں ہوگا، جنگلوں میں ہوگا، یہاں تک کہ سمندر و دریا کے اندر بھی امن و امان ختم ہو جائے گا۔ کیوں امن و امان ختم ہو گیا؟ چونکہ تم نے اللہ کی کتاب، نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی چار باتوں سے اعراض کیا۔ تو دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اصلاح کا، امن و امان قائم کرنے کا وہ راستہ اختیار کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لے کر کے بھیجا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے نبی کو تو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگر رحمت ہے تو نبی علیہ السلام کا طریقہ اور ان چار فارمولوں کو اپنائیں جس کے ذریعے دنیا میں امن و امان قائم کی ہوا تھا۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، نبی الحمدللہ جب اسلام آیا دنیا کے اندر، دنیا میں امن و امان قائم ہوا۔ بر صغیر ہند میں جب صحابہ کرام آئے، کوئی آج نہیں ہے، صحابہ کرام آئے، تابعین آئے، تابعین آئے، اور جب الحمدللہ پورے ساحلی علاقوں میں ساؤتھ سے لے کر کے گجرات، مغرب سے لے کر کے جنوب تک تمام ساحلی علاقوں میں جب مسلمان آئے تو بڑا امن و امان ہو گیا تھا، کہیں کوئی بد امنی نہیں تھی۔ الحمدللہ امن و امان کی زندگی گزاری گئی۔ پھر لیکن بعد بھی جب 375 اس ہجری کے اندر محمود غزنوی ہندوستان پر آئے، اور اس موقع پر آنے کے بعد
ان کے ساتھ جو لوگ آئے ان کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں تھا، نہ قرآن ان کے پاس تھا، نہ سنت ان کے پاس تھی، نہ نبی کا اخلاق ان کے پاس تھا۔ جب ساری چیزیں غائب کر دیے تو اب جنگ و جدال اور فساد پھیلنا شروع ہو گیا، اور اب توحید کے بجائے شرک، سنت کے بجائے بدعت، شریعت کے بجائے باپ دادا کا رسم و رواج عام ہونے لگا۔ تقریباً دوستو 4 صدی ہجری کے بعد 5، 6، 7، 8، 9، 10 یہ 500 سال ہندوستان پر ایسے گزرے ہیں کہ ہندوستان میں امن و امان بالکل مفقود رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان ایام میں کتاب و سنت کا پڑھانا جو صحیح علم تھا اس کو لوگوں نے ترک کر دیا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ ذرا غور کریں، انہی 6، 7، 8، 9، 10 ان 500 سالوں کے اندر سب سے بڑا کتنے فتنے پیدا ہوئے۔ اکبر کا فتنہ پیدا ہوا، طرح طرح کے فتنے پیدا ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین پھر ہندوستان پر بڑا رحم کیا، اور یہ 4 چیزیں جو تھی کتاب و سنت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان 4 چیزوں کا پھر دور آیا۔ الحمدللہ جب ان 4 چیزوں کا دور آیا تو ابتدا میں کچھ لوگوں نے بڑی تکلیفیں دی، بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑی، لیکن الحمدللہ ایک زمانہ وہ تھا میرے بھائیوں، ایک زمانہ وہ تھا یہی آپ کے پڑوس میں بیجاپور کے اندر علامہ نصیر الدین برہان پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر مکہ گئے، مدینہ گئے۔ مکہ مدینے میں جانے کے بعد جب کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی، کیوں اتنے بڑے بر صغیر میں کہیں کوئی ایسا مدرسہ نہ تھا جہاں قرآن کی تعلیم ہو، جہاں حدیث کی تعلیم ہو، سنت نبوی کی تعلیم دی جائے۔ جب کوئی ایسا ادارہ نہ تھا تو ایسے موقع پر کسی نے اگر حدیث کا نام لیا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ علامہ نصیر الدین برہان پوری رحمت اللہ علیہ جن کی وفات 992 کے اندر ہوئی ہے، بس ان کے سسر سے تھوڑا جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کوئی مسئلہ بیان کیا، ان کے سسر قاضی تھے، مسئلہ بیان کیا۔ جب مسئلہ بیان کیا تو علامہ نصیر الدین برہان پوری جو حدیث پڑھ کر کے مکہ اور مدینے سے آئے تھے، انہوں نے حدیث پیش کیا تو فوراً تلوار نکالی اور اپنے داماد کو قتل کر دینے کی کوشش کی۔ ذرا سوچو دوستو، جہاں حدیث کا نام لیا جائے اور حدیث پیش کی جائے تو اس کو کافر سمجھا جاتا تھا، سسر اپنے داماد کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، کیوں؟ اس نے قال رسول وسلم حدیث رسول پڑھ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا میرے بھائیوں کہ وہ بیچارے بھگے اور اب جان بچائی اور آ کے برہان پور کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ اس طرح سے بہت سارے معاملات ایسے چلتے رہے، لیکن الحمدللہ آج دیکھ رہے ہیں جامعہ رحمانیہ سے اتنے بچے فارغ ہو رہے ہیں، اور آج اس اسٹیج پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخاری کا درس ہو رہا ہے، مسلم کا درس ہو رہا ہے، ابو داؤد کا درس ہو رہا ہے، ترمذی کا درس ہو رہا ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ دنیا میں امن و امان اور جن تعلیمات کی بنا پر امن و امان ہوا تھا، اللہ نے دوبارہ مدرسے کے گلیوں سے لا کر کے آج اس حال میدان میں اسٹیج پر شروع کر دیا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اور اس مشن کو، اس تحریک کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں بات چل رہی تھی حدیث پڑھنے پڑھانے کا، کوئی تصور نہیں تھا، اور صرف سارا فساد کیوں تھا ملک کے اندر۔ اور آج بھی جتنی بدامنی ہوتی ہے، اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی بدامنی اور کوئی چھیڑ چھاڑ شروع ہوتی ہے مسلمان کی طرف سے، تو اسی وقت جب اس نے کتاب و سنت کو چھوڑا ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کتاب و سنت کی تعلیمات پر رہے تو کبھی بھی ایسی حرکت مسلم کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں اس طرح جو معاملہ چل رہا تھا، نام لینا بڑا جرم تھا۔ الحمدللہ یہ دوسری چیز یاد رکھیں، آج ہمارے مدارس کیسے قائم ہوئے اور مدرسوں کی برکت کیسی ہے۔ الحمدللہ
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 1153 کے اندر ان کو حج کرنے کا شوق پیدا ہوا. اورنگزیب عالمگیر نے ایک بہت بڑا مدرسہ بنا کے دیا تھا دلی کے اندر، مدرسہ رحمانیہ. یہ پورے ایشیا کا سب سے بڑا مدرسہ سمجھا جاتا تھا، مدرسہ رحیمیہ. لیکن اس مدرسے میں نہ قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی تھی اور نہ نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کا درس ہوتا تھا. کوئی تعلیم تھی ہی نہیں اس طرح کی. لیکن شاہ عبد الرحیم کا انتقال ہوا. اورنگزیب عالمگیر نے دین کا بہت بڑا کام کیا، اپنے آبا و اجداد کے، اکبر کے اور اس کے بیٹوں کے دین کے بگاڑ دینے کے بعد بہت بڑا جو کام کیا وہ یہ کہ فتاوی عالمگیریہ مقرر کر دیا، لکھوا دیا. 60 علماء کو اکٹھا کیا اور 60 علماء کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک کتاب فتاوی عالمگیریہ. نہ اس میں حدیث ہے، نہ قرآن ہے، نہ صحابہ کے آثار ہیں، بس فقہا کے اقوال نقل کر دیا. لیکن وہی شاہ عبد الرحیم جو عالمگیر نے مدرسہ رحیمیہ بنا کر کے دیا تھا ان کے والد کو، انہی کے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ نے جب تقریباً 1153 ہجری میں حج کرنے کے لیے مدینے میں نماز پڑھی، مدینے میں نبی علیہ السلام قبر کی زیارت کیا، نماز پڑھ کر کے نکل رہے تھے تو دیکھا کہ ایک انسان قال رسول سلم حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں اس طرح سے پڑھتا جا رہا ہے اور طرح طرح سے لوگ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول سلم پورے حدیثیں سنی. حدیث سننے کے بعد زندگی میں پتا چلا یہ حدیث بھی کوئی علم ہے. ان کو اچھا لگا، وہیں رہ کر کے انہوں نے الحمدللہ حدیث پڑھی. 2 سال رہ کر کے حدیث پڑھی اور اپنے استاد علامہ حیات سندھی اور ابراہیم کردی رحمت اللہ علیہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی کتابیں لیا اور ان کتابوں کے ذریعے الحمدللہ علم عقیدہ بھی درست ہوا، توحید سیکھی، اسلام کا مقام سیکھا اور نبی علیہ السلام کی حدیث کا علم حاصل ہوا. اب آنے کے بعد سب سے پہلے سرزمین ہند میں 1155 ہجری کے اندر شاہ صاحب نے یہ سیاہ ستہ جو آج آپ پڑھ رہے ہیں، سیاہ ستہ پورے سیاہ ستہ کو نصاب میں شامل کیا گیا. مشکات، موطا امام مالک اور یہ سیاہ ستہ، یہ پوری سیاہ ستہ کی تعلیم دی جانے لگی. الحمدللہ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے تعلیم دی اور تعلیم دنیا سے چلے گئے. ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے کتاب و سنت کی اور تعلیم دی. حدیث کا علم مدرسوں سے ملنے لگا. اب سکی تعلیم دوبارہ 500 سال کے بعد اب دوبارہ ہندوستان کے اندر پھر کتاب و سنت کی دعوت شروع ہوئی اور اصلی تعلیم آئی. الحمدللہ وہ تھے ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے جن کی تعلیم دی اور ان سے کے نواسے شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ نے دیا. شاہ اسحاق جب حج میں جانے لگے تو شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو اپنا جانشین بنایا. مدرسہ رحیمیہ کا صدر اور اس کی ذمہ داری ایک اہل حدیث عالم شاہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو ملی. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مرد مومن شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. 1829 عیسوی میں سے انہوں نے دلی کے اندر حدیث پڑھانا. یہ سیاہ ستہ جو آج آپ نے سنی ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مشکات، ان حدیثوں کا درس دینا شروع کیا. 1829 سے لے کر کے تقریباً 1902 تک اتنا لمبا اثر زمین چٹائی پر بیٹھ کر کے اس بوریا نشین نے زمین پر بیٹھ کر کے تقریباً میرے بھائیوں 1829 سے لے کر کے 1902 تک یہ درس دیتے رہے. یہی زمین پر بیٹھے اور حالت یہ تھی دنیا کا چپا چپا پورا عرب، پورا یورپ اور یہ ایران، توران، خراسان
کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں کے لوگ آ کر کے علم حاصل کر کے نہ جا رہے ہوں. الحمدللہ آئے سارے لوگوں نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا اور پوری دنیا کا دوبارہ حدیث کا علم عام ہوا. اسی لیے عرب کے لوگ کہتے ہیں لولا عنایت بالحدیث ہے. اگر ہندوستان کے یہ اہل حدیث علماء حدیث کا درس شروع نہ کیے ہوتے تو دنیا سے علم حدیث جا چکا تھا. آپ بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں الحمدللہ جو آج سیاہ ستہ کا درس سن رہے ہیں اور آپ نے اس کا مشاہدہ کیا. الحمدللہ بوریے پر بیٹھ کر کے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تقریباً میں نے کہا 1828 اور 29 سے لے کر کے 1902 تک حدیث کا درس دیتے رہے. اور یہ صحیح هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس کی تعلیم دیتے رہے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبروں کو نوروں سے بھرے. اور اسی لیے ان کے انتقال کے بعد یہی آپ کے علاقے کے آپ کے بامبے کا پڑا ہوا ایک زمانہ اس بامبے میں گزارنے والا علامہ عبدالعزیز میمن چونا گڈھی رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت میں دنیا کے سب سے بڑے عربی ادیب مانے جاتے تھے. کہتے ہیں جس دن شیخ الاسلام شیخ الکل میاں نذیر حسین کا انتقال ہوا اور ان کا غسل جنازہ دیا جا رہا تھا. کہتے ہیں میں ان خوش نصیبوں میں تھا جب ان کا جنازہ ان کا غسل دیا جا رہا تھا. کہتے ہیں میں ان خوش نصیبوں میں تھا بالٹی میں پانی تھا لوٹے سے بھرتا اور لا کر کے نہلانے والوں کو دیتا تھا. کہتے ہیں اچانک جب کروٹ بدلا تو میں نے دیکھا کہ یہاں جس طرح سے اونٹ کے پیٹ میں ایک بڑا سا گھٹا رہتا جس پر بیٹھتا ہے وہ. کہتے ہیں ایسے ہی یہ بڑے بڑے گھٹے میں نے یہاں دیکھا. دنیا کا سب سے بڑا محدث کہتے ہیں جب وہ نہلایا جا رہا تھا اور پانی میں گرا رہا تھا تو میں نے دیکھا یہاں بڑے بڑے کھٹے بنے ہوئے ہیں. میری چیخ نکل گئی. میں نے ان کے شاگردوں سے نہلانے والوں سے پوچھا کہ یہ کون سی بیماری تھی اتنا بڑا گھٹا ان کا پڑا ہوا ہے. تو لوگوں نے کہا بیماری نہیں تھی زمین پر بیٹھ کر کے دیوار سے ٹیک لگا کر کے جو انہوں نے تقریباً 70 سال بخاری اور مسلم سنن ترمذی ابن ماجہ موطا امام مالک اور مسند احمد بن حنبل مشکات المصابیح جو انہوں نے حدیث پڑھائی ہے بیٹھے بیٹھے حدیث پڑھانے کی وجہ سے ان کے بدن میں اتنے بڑے بڑے گھٹے پڑ گئے ہیں. پھر اسی پر بس نہ ہوئی. الحمدللہ اس کے بعد بھی الحمدللہ یہ کتاب و سنت کا درس یہ ہمارے تعلیم و تعلق یہ ہمارے مشائخ جو بیٹھے ہوئے ہیں سلسلہ یہ چلتا رہا. وہ مدرسہ لیکن جب انگریز کی حکومت آئی جب سارے مدرسے بند کر دیے اور مدرسوں میں تعلیم کا کوئی سلسلہ نہ رہا مسجدوں میں تالے لگائے گئے صرف نماز کے لیے کھولی جا رہی تھی مسجدیں. اس موقع پر تقریباً 1886 میں انہی شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد علامہ ابو محمد ابراہیم آروی رحمت اللہ علیہ یہ بہار آرا کے رہنے والے تھے. ان کے دل میں تصور پیدا ہوا کہ یہ حدیث کی تعلیم اور جو اصلی علم ہے کتاب و سنت کا اس کے لیے مسجدیں بند کر دی گئی ہیں. مسجدیں صرف نماز کے لیے کھولی جاتی ہیں. انگریز نے مسجدوں میں درس دینے پڑھانے سے محروم کر دیا ہے اور ساری وہ اوقاف اس نے قبضہ کر لیا ہے اور کسی کو وہاں بیٹھ کر کے درس نہیں دینے دیتا. تو انہوں نے اپنے گھر میں شروع کیا. آخر میں انہوں نے درخت کے نیچے پڑھانا شروع کیا اور سارے ہندوستان میں علماء کتاب و سنت کا علم باقی رکھنے کے لیے درختوں کے نیچے بیٹھ کر کے تعلیم دی. اس پر بھی بس نہ کیا. 1886 میں تقریباً علامہ ابو محمد ابراہیم آروی رحمت اللہ علیہ انہوں نے سب سے پہلے دنیا کے اندر سب سے پہلا کوئی مدرسہ جو ہاسٹل کی شکل میں ہو آپ کے جامعہ رحمانیہ جیسے تو اس کی بنیاد آرا میں رکھی گئی 1886 میں. اور اس وقت دوستو یہ بڑا مسئلہ تھا کہ آخر بچوں کو کھلائیں کہاں سے
چندے کا کوئی رواج نہیں تھا، لوگ دینی مدرسوں میں پیسہ دیتے نہیں تھے، تو یہ بیچارے کرتے کیا تھے؟ رات کو اگر عشاء کی نماز میں ان کا باورچی آنا، اب کہتا حضرت کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل طلبہ جو پڑھتے ہیں ہمارے یہاں، کل صبح ناشتے کے لیے ان کے پاس ناشتے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، دوپہر کا کھانا تو جانے دیں، جو کچھ تھا رات کو میں نے کھلا دیا طلبہ کو، صبح ناشتے کے لیے اور دوپہر کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ کہتے کوئی بات نہیں، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر! انہوں نے طلبہ کو اللہ کے رسول کا مہمان سمجھا۔ ارے دوستو، نبی علیہ السلام کی نام پر نقلی جوتیوں کی تو اتنی عزت ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی جھوٹے نام پر جھوٹے عصا کی تو دلی میں بڑی عظمت ہوتی ہے، اور کہیں کسی کے داڑھی کا بال گر گیا اور کہہ دے منہ مبارک، اب اس پر نذرانے چڑھنے لگے۔ نبی کے اصلی مہمان جو ہے یہ طلبہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان کا مقام، ان کی عزت سمجھے میرے بھائیوں، ان کی ضرورت کا خیال کریں۔ بہت کہتا حضرت کچھ نہیں ہے کھلانے کے لیے، کہتے جاؤ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہے، اللہ ان کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ باورچی جا کے سوچتا ہے کہ اللہ صبح اللہ طلبہ ہم سے کھانا مانگیں گے، باورچی میں ہوں، میں مالک ہوں، اور ابھی کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حضرت نے جیسے کہا تو کھلائے گا، کھلا دے ان کو۔ اور مولانا کیا کہتے؟ تعجب ہے، تعجب کی بات دوستو، ہم تو ماشاءاللہ بیٹھے یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھاتے، جب سارے لوگ سو جاتے تو اپنا کپڑا اتار کر کے پھٹے پرانے کپڑے مزدوروں کے پہن لیتے۔ آرا ڈسٹرکٹ جو تھا، آرا میں جو ریلوے اسٹیشن تھا جہاں لانگ روٹ کی گاڑیاں آتی ہیں، مولانا آروی رحمت اللہ علیہ کلی کا بھیس بنا کر کے چلے جاتے تھے، وہاں بیٹھے رہتے۔ جب کوئی لانگ روٹ کی گاڑی آتی اور دیکھتے کہ اس ڈبے سے پیسنجر اتر رہا ہے، اس کو کلی کی ضرورت ہے، تو وقت کا اتنا بڑا عالم جس نے اپنی توحید اور سنت کی دعوت سے پورے عرب میں لوگوں کی دعوت سنت کی دعوت دی جا کر کے، وہ بدل لیتے، ڈبے کے پاس گئے، صاحب کہاں جائیں گے؟ میں فلاں جگہ جاؤں گا۔ کتنا لوگ ہے کلی صاحب؟ نہیں، آپ کی جو مرضی ہو دے دیں، میں کچھ نہیں کہتا۔ اللہ اکبر! تو سجدہ مسافر اپنا سامان لاد دیتا، کچھ سر پر کچھ کندھے پر، وہ بڑے میاں پورے سامان کو لیتے اور پتہ نہیں رہتا پیسنجر کو یہ کون ہے، چلے جاتے اپنا سامان اتار دیتے، جو دے دیتا لے کے آ جاتے۔ صبح اذان فجر تک باقاعدہ یہ کلی کا کام کرتے رہتے وہاں، اور فجر کی نماز کا وقت ہوتا تو کپڑا بدل کر کے مسجد میں آ جاتے، اور رات بھر جو کلی کا کام کیا تھا، جو پیسہ ملتا اٹھا کر کے وہ دے دیتے تھے۔ جاؤ دیکھو اللہ نے اپنے نبی کے مہمانوں کے کھانے کا انتظام کر دیا۔ لوگوں اس طرح سے ہمارے آبا و اجداد نے اس طرح سے اس دین کی اور اس تحریک کی اور ان مدرسے کو پاسبانی کی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہمارے یہاں ایک بڑا المیہ ہے۔ ایک چیز اور بتائیں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اے ایمان والو، اللہ کے راہ میں زکوٰۃ فطرانے کے علاوہ اپنے مال کو صدقہ کرو، اپنے مال کو خرچ کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ولا ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر! وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہاں ذرا دیکھیں، ہلاکت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو اس زمانے کا سب سے بڑا دوستو فی سبیل اللہ یہ مدرسے ہیں۔
جہاں ہر جسم کے شرک کی بدعات کی باطل کو مٹانے کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن آج ان مدرسوں کی تعلیم و تربیت میں ہم اپنے مال کو خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ دوستو یاد رکھنا یہ دین دو چیزوں کا محتاج ہے، ایک تو مال کا محتاج ہے اور دوسرے علم کا محتاج ہے، تیسرے عمل کا محتاج ہے۔ عمل، علم اور انفاق فی سبیل اللہ، اگر یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو انشاءاللہ ہمارے مدرسے اور کام کریں گے، اور جتنا علم عام ہوگا کتاب و سنت کا اتنا ہی انشاءاللہ دنیا میں امن و امان بھی عام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں اپنے مال کو دین کے راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ آپ حضرات اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ کوئی بھی آدمی بغیر ڈائز سے اعلان کیے ہوئے باہر نہیں جائے گا۔ ہماری خواتین مائیں اور بہنیں وہاں موجود ہیں، چونکہ راستہ ڈسٹرب ہے، وہ پہلے نکل جائیں گی، پھر ہم انشاءاللہ اعلان کریں گے، آپ باہر نکل جائیں گے۔ اب صرف آخری خطاب 5-7 منٹ کے لیے بچا ہے۔ ہمارے جامعہ رحمانیہ کاندے ولی کے روح رواں اور آج کی اس کانفرنس کے صدر باوقار قاری نجم الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ، میں ان سے بصد احترام گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے اختتامی کلمات اور دعائیہ کلمات پر مجلس کا اختتام فرمائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری نجم الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ، صدر جامعہ رحمانیہ کاندے ولی ممبئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم لوگ سب کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، جو لوگ دین کی محبت میں، ادارے کی محبت میں، ہمارے ان بچوں کی محبت میں، اساتذہ کی محبت میں، ہمارے علماء کرام جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی چند باتوں کو سننے کے لیے یہاں آئے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ دوسری چیز ہے، آپ ہی لوگ ہیں جن کے تعاون سے، آپ ہی لوگ جن کی دعاؤں کے اثر سے اللہ رب العالمین دین ادارے کو چلا رہا ہے۔ ہمارے جتنے بھائی ہیں دعا کے اندر بھی ہر طریقے سے اپنے ادارے کو یاد رکھیں تاکہ ادارہ اور ترقی کرے۔ ابھی ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے میں ایک بات ضرور کہوں گا، جانتے ہیں کہ یہ بوڑھا یہ بات کہنے کا عادی ہے، ضرور کہے گا۔ آج عالم بہت گزرتے ہیں، حافظ بہت ہوتے ہیں، لیکن ان کے علم سے کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ علم کے ساتھ اگر ان کا عمل نہیں ہے، ایک جانور کے طریقے سے، تم میں خوش نصیب وہ بچہ ہمارا ہوگا جنہوں جو علم سیکھا ہے اس علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنا سیکھیں۔ آج ہمارے جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب دیکھتے ہوں کہ گلیوں میں مولوی جانور طریقے سے ٹہل رہے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے بیٹا، کوئی ان کی وقات نہیں ہے۔